آؤں گی. کرن ہمارے ساتھ کافی دیر سے کالر موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی کرن, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک, شکر اللہ کا. جی کرن, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو اس کے میاں جو تھے نا اس کے ساتھ بالکل ٹھیک تھے. ہمیں ان چیزوں کا یقین نہیں تھا, اب پتہ چلا. تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے, ان کی بہنوں نے, شوہر کے بہنوں نے اور ان کی والدہ نے, انہوں نے ان کی قمیض پتہ نہیں کہاں لے کے گئے تھے, وہ دم کروائی اور اس کے کھانے میں نا تویز کا پانی ڈال کے دیتے تھے. اب وہ بہت لڑتا ہے, میری بیٹی کو مارتا ہے. اب میری بیٹی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. اچھا, تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے بابا بھی نہیں ہے سر پہ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, آپ لوگوں کو یہ علم کیسے ہوا کہ کچھ کروایا ہے, یہ بتائیے پلیز. کیونکہ انہوں نے کہا تھا میری بیٹی کو کہا تھا کہ یہ جو لڑتا رہتا ہے نا ہمارے ساتھ, یہ نہیں لڑے گا, یہ لڑائی بند کر دے گا. میری بیٹی معصوم ہے, 18 سال اس کی ایج ہے, وہ اتنی شاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہم ڈال کے دیتے ہیں, کسی کے ساتھ نہیں لڑے گا. وہ خاموش ہوگی کیونکہ وہ ابھی نہیں گئی تھی, اس نے کوئی بات نہیں کی. اسے سارا پتا ہے کہ انہوں نے قمیض بھی دی ہے, سب کچھ پتا ہی تھے. اچھا, تو اب جب لڑائیاں شروع ہوئی ہے, اس نے مجھے آ کے بتایا, پھر میں نے حساب لگایا, اسی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے. کیونکہ 1.5 سال ہو گیا تب کی ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. صحیح. تو یہ آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا ہے؟ جی ہاں جی, میری بیٹی نے بتایا. چلیں ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ علماء دین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا اس کے اگر کوئی کارڈ کے حوالے سے بات کی جائے. پہلی بات یہ ہوتی ہے بدگمانیاں بہت ہوتی ہیں. سب سے میں بہن کو کہتا ہوں آیت الکرسی صبح شام 41 مرتبہ پڑھیں اور سورہ بقرہ پڑھیں. خدا کا واسطہ کسی پہ شک نہ کریں, اپنا لہجہ صحیح کر لیں. اور جب تک آپ نے خود کوئی چیز نہ دیکھی. جی آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اسی سوال. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے یہاں جیسے کہ اب یہ ذہنی مرض بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو جادو یا حسد یا نظر بد کرتے ہیں, لیکن اس کا جو سب سے بہترین اور مدلل جواب وہ کیا ہے کہ اسپیشلسٹ کسی بھی کام کو, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو دل کا مرض اگر ڈائگنوز ہوا ہے یا آپ کو دل میں تکلیف ہے, سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کلینک پہ نہیں جائیں گے, چاہے وہ جتنا ہی ماہر جنرل فزیشین ہو, آپ کارڈیولوجسٹ کو رجوع کریں گے. ایسے آپ کو آنکھوں کا درد ہے, آپ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. سیم ایز اٹ از ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اس طرح کی انسرٹن ایکٹیویٹیز ہمارے گھر میں نظر آ رہی ہیں اور غیر متوقع حرکات ہو رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں جادو ہے کیا, جادو خبیث لوگ خبیث اعمال کے ذریعے کچھ علم یا عمل اس طرح کا کرتے ہیں کہ ایک عادت کے خلاف کوئی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر ان میں ایک, اب آپ کہیں گے عادت کے خلاف وہ تو معجزہ بھی ہے, معجزہ بھی کرامت بھی نہیں, وہ خبیث لوگ اس میں انوالو ہیں. نیک لوگوں سے کرامتیں صدور ہوتی ہیں, انبیاء سے معجزہ کا صدور ہوتا ہے. لیکن جادو کیا ہے, یہ خبیث لوگوں کا شیطان سے مدد طلب کرنا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری اس کی پریکٹسز ہوتی ہیں, ریچولز ہوتے ہیں. خیر بہرحال تو اس میں اب ظاہر سی بات ہے جب ایک عام بندہ اس چیز کو سینس نہیں کر سکتا کہ یہ جادو ہے یا میرے اپنے جسم کا مرض ہے, تو پھر وہ کیسے سینس کر سکتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کیسے کروں. ہمارے یہاں اگر میڈیکلی بیمار ہیں تو ہم دم پہ کروانا شروع کر دیں گے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں, اور ہم اگر روحانی طور پہ بیمار ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کر دیں گے, ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ہم اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے. سو میں یہاں پہ بہتر جواب یہ دوں گی کہ وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور ان کو دکھائیں. چاہے قمیض پھٹی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, آپ اسپیشلسٹ سے رجوع کریں. کہ ہمارے یہاں کی سب سے بری بیماری ہے جو پائی جاتی ہے کہ جس کا کوئی کام ہے نہیں وہ کرنے بیٹھا ہوا ہے. علم کی, دین کی الف بے نہیں پتا, دین کو کیمرہ کھول کے پوڈ کاسٹ شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, خود تو گمراہ ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کی یا میڈیکل کی الف بے پتہ نہیں ہے, علاج بتانے بیٹھے ہوئے. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری ہے. اب پتہ ہے روحانی علاج لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور یہ ایک سائنس ہے. ہم مسلمان, میں نے ایک بہت بڑے جیوز کا میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جن کا فلسفہ روح ہے. یہ مرنے کے بعد زندگی کو سمجھتے ہیں, تو ہم ان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں. تو جس قوم کا فلسفہ روح ہو تو ان میں روحانی بیماریاں تو آ سکتی ہیں نا. تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, ان کو اپنا مسئلہ بتائیں, وہ آپ کا حساب آپ نہیں لگائیں, ان سے لگوائیں, وہ بتائیں گے آپ کے پاس جادو یا مسئلہ ہے. پھر وہ علاج, اور اسپیشلسٹ اہل علم ہے, وہ عامل نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے نا, عامل, اور وہ روحانی طور پر. میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں اس کے علاوہ کہ جو بریک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں کچھ گفتگو ایسی ہو رہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ ضرورت پڑیں گے تو آپ سب لوگ نا لکھ لیا کریں. جیسے میں بھی کوشش تو کرتی ہوں کہ میں وہ چیزیں یاد کر لوں جب اپنے شو میں سن رہی ہوں.
اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کو جتنا کریں گے اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت کی فراوانی کر دے گا. اور باقی جو دلوں میں اگر جو وہم ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ اس لیے بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک وہم ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں, اگر نور بھائی بھی بات کہتے ہیں, جو جینزی بھی آج کل بات کرتی ہے, وہ بات کرتی ہے انرجیز کے حوالے سے. تو وہ جو انرجیز آپ کریٹ کر رہے ہیں نا, وہی انرجی آپ یونیورس کو دے رہے ہیں, اور ان ریٹرن یونیورس بھی آپ کو وہی چیز دے رہی ہے جو آپ نے یونیورس کو دی ہے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ وہ کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اس چیز کو بھی آپ کافی ملحوظ خاطر رکھیے گا. لیکن کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں نظر برحق ہے, جادو بھی لوگ کرتے ہیں, اس سے کارڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کے پاس بھی علامہ صاحب سے آنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ منع کرنا چاہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو کیونکہ میں بات کر رہی تھی کہ پاکی ناپاکی کا بھی بہت ہوتا ہے, جو شخص بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ناپاک رہتا ہے, وہ شخص جو نمازوں سے دور رہتا ہے, جو شخص جو اپنے گھر کو صاف نہیں رکھتا, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو, بری چیز ہو, تو سب سے پہلے اثر انداز ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل جو ہے وہ مسنون دعائیں, اگر آپ اس کا اہتمام کریں, آپ باتھ روم میں جاتے ہیں اس کی ایک دعا ہے, باہر جاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کپڑے پہننے کی بھی دعا ہے, ہر چیز کی دعا. یہ مسنون جو دعائیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اس کی اگر ہم پابندی کر لیں گے تو اس جادو ٹونا وغیرہ سے ہم, جیسے میں نے سورہ ناس اور سورہ فلق کا نزول بتایا کہ اس کا اہتمام یہ بھی مسنون ہے, سونے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں. اور جو آپ بات فرما رہی تھی کہ جو بہت زیادہ وہم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن, بدگمانی سے بچو. گمان کہتے ہیں وہم کو, فإن الظن اکذب الحدیث. بہت زیادہ جو گمان ہے وہ جھوٹی باتیں ہیں. وہم جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹی بات. ولا تحسسوا, کسی کی ٹو میں نہ پڑو. ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. ولا تحاسدوا, کسی کے ساتھ حسد مت کرو. ولا تباغضوا, کسی کے ساتھ بغض نہ رکھو, دل میں کینہ. ولا تنافسوا, کسی سے لڑو جھگڑو نہیں. وکونوا عباد اللہ اخوانا, آپس میں بھائی بن کے زندگی گزارو. یعنی کہ حسد یہ آپ بہت زیادہ جب سوچتے ہیں کہ میرے اوپر یہ ہو گیا یہ ہو گیا, یہ بھی غلط ہے. یہ زیادہ جو یہ بھی آپ کی روح کو ناپاک کر دیتا ہے, ایسی چیزیں بھی. آپ کا یقین, میں تو یہ پہلے ہی بات کر رہا ہوں, آپ کا یقین اگر چلا گیا ان چیزوں پر تو پھر آپ بھٹک جائیں گے. میں نے حضرت علی کا جو قول پہلے کوٹ کیا تھا کہ جو اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے. تو یہ جو وہم میں پڑ جاتا ہے یا جادو کی باتوں میں آ جاتا ہے, نظر بد بالکل ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا, تو اس کے لیے ماشاءاللہ کہہ دینا, اور یعنی کہ چیزوں کو پبلک نہ کرو. آپ زیادہ جتنا پبلک کرتے ہو دکھاوے کی بات, دکھاؤ. جو خاتون کی کال ہے تو کہتی میرے بیٹے بچوں پہ نظر لگتی, تو ہم بھی بچوں کو بہت فلانٹ کرتے ہیں, ہمارے بچے کی یہ پوزیشن آئی ہے, ہمارا بچہ فلانا اسکول میں جاتا ہے. بالکل بالکل, اور ہم اس کو پھر فیس بک پہ انسٹا پہ تشہیر کرتے ہیں, تو اس پہ نظر لگتی ہے. تو اس کا بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا, تو اس کو جو ہے نا پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اس کو میرا یہ خیال, چیزوں کو ایسا چھپانی چاہیے. ناصر صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ناروال سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ناصر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میں اپنے خطیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے بچے ہیں ان کے کپڑے الماری میں رکھے ہوئے کبھی کٹ جاتے ہیں, کبھی ان میں چھوٹے چھوٹے بول طرح کے کٹ لگے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں خطیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے, کوئی جادو ہے یا کوئی یہ تو کہتے ہیں کہ جن وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کا سایہ کیا ہے, یہ اس کے بارے میں ساری صاحب سے خطیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے بھی پروگرام میں آپ کے عرض کر چکے ہیں کہ اس طرح کے خبیث جنات ہوتے ہیں, وہ سفلی کے سحر سفلی عمل ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہوتا ہے. اس کی توڑ سن لیجئے, پریشان مت ہو. اس میں یہ کہ آپ 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ بعد نماز مغرب سورہ مزمل پڑھیں. سورہ مزمل 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ بعد نماز مغرب پڑھیں. صبح شام 41 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے. آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے. اگر آپ جسے آپ کے بچوں کا ہے نا, اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں ان سے دعا لیں, اگر ان کا وصال ہو چکا ہے تو جمعے کے دن ان کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جادو کی کاٹ فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. تو 2 صرف میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں, بہت زیادہ نہیں. ایک سورہ مزمل آپ کو بعد نماز مغرب پڑھنا. ہاں جو سمجھتا ہے کہ بہت خطرناک قسم کا جادو ہوا ہے تو وہ 8, 9, 10 محرم الحرام 3 دن روزہ رکھے, اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب خاص تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے. سورہ
मुज़म्मिल 41 मरतबा फिर आप 8 मुहर्रम को ही पढ़ें, 41 मरतबा आप 9 मुहर्रम को ही पढ़ें, 41 मरतबा आप 10 मुहर्रम को पढ़ें, और सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनके असहाब और उनकी आल को इस साल सवाब करके आप दुआ करें। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो आप पूरा साल जादू से बचे रहेंगे और जो सिफली का अमल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा, मैं अलम साहब भी जानना चाहूँगी, अक्सर लोगों के घरों में, अच्छा एक और अस्सलाम वालेकुम जी, अकरम साहब हमारे साथ एबटाबाद से मौजूद हैं। जी अकरम साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये उलमा से कि जादू या नजर बद का अलग अलग वजीफा है या एक ही है, और फिर इसकी पाबंदी कैसे की जाए और आसान हो जो हर आदमी इन चीजों से महफूज रह सके। हाँ चलें, ठीक है। अच्छा वैसे अकरम साहब, जो हमारा इंशाल्लाह शो ये आप रिपीट भी होगा, जो यूट्यूब पे भी होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने बताया भी है। लेकिन ये मैं आपके पास सलामा साहब आना चाहूँगी, जादू और नजर बद के क्या अलग-अलग वजीफे होते हैं? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ज़ाहिर है जादू बाकायदा पढ़ाई के ज़रिए और जो है वो यूँ कहिए कि इस्लामी तालीमात से हटकर जो कलिमात होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बताते हैं इसके एक्सपर्ट्स। तो जादू एक बिल्कुल अलग चीज़ है, नज़र बद बिल्कुल एक अलग चीज़ है। यानी एक आम भी अगर कोई नज़र बद से देख रहा है, कोई बड़ी इमारत देखिए और देख के जो है वो मतलब मुँह फटा रह गया आपका, माशाल्लाह कह दीजिए आप, जैसे बहन ने कहा माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसी तरह बाज़ रवायत में इस तरह का लफ्ज़ है कि अल्लाह अल्लाह माशा अल्लाह, ये भी अल्फाज। तो ये भी एक तरह से जो है ना वो आपकी मतलब उस चीज़ की उम्र बढ़ेगी, या अगर वो कोई इमारत है तो सलामत रहेगी, या इसी तरह कोई जानवर आपने देखा खूबसूरत, आपने इस तरह से कुछ जुमले। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक अभी अचानक मुझे इनकी चीज़ याद आई, जैसे मैं तमाम कॉलर्स मोहतरम है हमारे लिए, अब जैसे इन्होंने कॉल किया, पहले बाकायदा इन्होंने सलाम किया है, सलाम ख़त्म होता जा रहा है हमारे यहाँ से। आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, किसी को सलाम कर लीजिए ज़रा, जवाब नहीं देगा वो आपको, घूरता रहेगा, कौन है आप, कहाँ देखा आप मुझे जानते हैं। सलाम के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, सलाम के लिए ईमान और मुसलमान होना ज़रूरी है। सलाम की आदत बनाइए, सलाम खुद सलामती है, वो तो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। सलाम की आदत बना लीजिए। और सलाम भी जो है ना हमारे यहाँ 1800 किस्म के सलाम है, सलाम सिर्फ 2 हैं, अस्सलामु अलैकुम, सलामुन अलैकुम। तीसरा किस्म का सलाम कोई नहीं। सलामुन अलैकुम फरिश्तों की ज़ुबान है, कुरान मजीद में आयत मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम। तो अस्सलामु अलैकुम भी ठीक कर लें, सलाम अस्सलाम वालेकुम हाथ हिला दिया। अस्सलामु अलैकुम अपनी जगह फजीलत है, मुसाफा करना अपनी फजीलत है। सदक़े की आदत बनाएं, इबादत की पाबंदी करें। आप जितने उलमा बैठे इनसे पूछ लीजिए, आप इबादत की पाबंदी नहीं करेंगे, मुहर्रमात हराम चीज़ों से नहीं बचेंगे, ये अंधे में तीर चला रहे हैं आप। इबादत की पाबंदी करें, अपने अच्छों के करीब रहें। माँ बाप जिंदा हैं, सबसे बड़ी नेमत वो हैं, उनके करीब रहें। दुनिया से गुजर गए, उनके लिए अच्छी औलाद बने, ऐसी औलाद बने कि आपको देख के कोई आपके माँ बाप को अच्छा कहे। ये बुनियादी चीज़ें करें। इंसान से बड़ी चीज़ अल्लाह ने कोई पैदा नहीं की है, ये इंसान है जो सर्कस जानवरों को भी नकली डाल के काबू कर लेता है। तो ये जन्नात भी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, जो इनमें मोमिनीन है, वो हमारे भाई हैं जन्नात। जो बुरे बहरहाल अल्लाह की ताकत सब पे गालिब है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक बेशक। अच्छा, कुछ लोग जिससे भी आपने बात की कि और वो बड़ी खौफनाक सी बात भी है, कुछ ख़वातीन को कुछ पता चला वो कहेंगे अच्छा जी, अच्छी बात भी हो सकती है कि जी मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए अगर आपको जादू करवाना चाह रहे हैं, जादू तो देखें हराम चीज़ ही है। मुझे ये बताएं कि आपको पता कैसे चलता है कि अगर आपके घर में या आप पर या आपके मियाँ ने स्पाउस ने जादू किया हो, तो क्या कुछ अलामात हो सकती हैं इसकी? जी बिल्कुल अलामात हैं इसकी। हज़रत उम सलमा की एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लड़की देखी गई, ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर जर्दी थी, या एक हदीस में इस तरह से भी आता है कि स्याह निशान था। ठीक है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई कि इसको नज़र बद है। यानी एक तो नज़र बद का ये सिम्टम हो सकता है कि आपके चेहरे पर कोई ऐसा निशान आ जाए, झाइयाँ आ जाएं जो कि पहले नहीं थी और कोई किसी बीमारी की वजह से भी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चों को हम देखते हैं बिल्कुल चेहरा पीला हो जाता है ना, तो वो भी एक सिम्टम है कि इसको शायद नज़र बद है, और ये हज़रत उम सलमा की हदीस से भी साबित है। दूसरी जगह अगर हम बात करें जादू या जन्नात की, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, आपस में झगड़े इंतहाई बढ़ जाते हैं, तलाक़ तक नौबत आ जाती है, या घर में ऐसी चीज़ें देखना जैसे सहरे मदफून की हमने बात नहीं की थी उस वक्त, कि वो जादू जिसके ज़रिए से कोई भी आपके जिस्म का कोई बाल वगैरह, नाखून या कोई ऐसा बॉडी से लगा हुआ कपड़ा लिया जाता है और दफन किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, सहरे मदफून के लिए स्पेशली आपने किसी आमिल के पास ही जाना होगा,
کیونکہ جو موکلات اس کے پاس ہیں، اب عامل میں وہ عامل نہیں ہے جو دیواروں پہ کہ فلاں فلاں، جو نور کے، جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور وہ بھی جنات کے ذریعے سے پھر وہ معاملات ہوتے ہیں. اور اللہ والے لوگ آپ کو کسی جھونپڑیوں میں نہیں ملیں گے، آپ کو مسجد میں مل جائیں گے، آپ کو مدرسے مل جائیں گے. ہاں، تو یہ طریقہ کار. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلسل آپ کے جادو کی کاٹ ہوتی رہے، آپ پر اثرات نہ ہوں، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھی اور تاثیر والی چیز بتائی ہے. آپ جلدی سے بتائیں گے تاکہ میں رک سکوں. سورہ فلق اور سورہ ناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو بھی یہ دم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور صبح کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. یہ ایسی پاورفل وظیفہ ہے نا جو آپ کو جنات کے اثرات سے بھی بچائے گی، نظر بد سے بھی بچائے گی، اور جادو کا توڑ بھی کرتی رہے گی. صبح میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ. اور رات میں آپ نے آیت الکرسی لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ماؤں کو میں خاص طور پر یہ بات کہوں گی، دیکھیں آپ کھانا کے لیے بھاگتی ہیں، بچے کی تعلیم کے لیے بھاگتی ہیں، اس کی صحت کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس کو لازمی دم کریں. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں پہ وہ پھونکی ہے تو آپ کو سوچے کہ ان کے تو خیر حاسدین بے تحاشا تھے، اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ تاریخ میں کیسے کیسے واقعات سامنے آئے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بات پھر سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے آپ کو کارڈ بتایا، اور جو کارڈ تھی وہ صرف اور صرف بے شک اللہ کے کلام میں ہر قسم کی شفا اللہ پاک کے کلام میں ہے. سو ہم نے اللہ پاک کے کلام سے کوشش کی کہ آپ کی رہنمائی کرے، اور میں نے نہیں، میرے ساتھ علماء دین موجود تھے جنہوں نے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. تو یہی حل ہے، اور جب آپ کو افاقہ ہو تو ہمیں اپنی دعا میں یاد ضرور رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے، حاسدین کی نظر سے دور رکھے. اللہ حافظ.